السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 51 اور 52۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون۔ ہم آتے ہیں اب ٹرانسلیشن کی جانب۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا، اور جب ہم نے وعدہ لیا موسیٰ سے، یا موسیٰ کے ساتھ ہم نے ایک وقت طے کیا 40 لیلۃً 40 راتوں کے لیے۔ ہوا یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ آپ اپنے قوم کے جو 70 افراد جو ذہین ترین ہیں، یا وہ ایسے افراد جو یعنی کہ بات کو سمجھنے والے ہیں، اچھے لوگ ہیں، ایمان والے ہیں، ان کو اپنے ساتھ لو اور میرے ساتھ ملاقات کے لیے آؤ، اور تاکہ میں تمہیں ایک انعام دوں، احکامات تم پر نازل کروں اور تمہیں تورات دوں۔ تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کی عبادت کے لیے ایک جگہ پر بلایا، جسے طور سینا کہتے ہیں۔ مصر میں یہ پہاڑ ہے، وہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو بلایا گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پر پہنچے تاکہ انہیں تورات دی جائے، اللہ تعالیٰ انہیں احکامات دیں، تو قوم نے کیا کیا؟ قوم نے پیچھے سے بچھڑے کی عبادت کرنا شروع کر دی، بچھڑے کو پوجنا شروع کر دیا۔ یہ ایک لمبا واقعہ ہے، آپ تفسیر میں اس کو جا کے دیکھ سکتے ہیں، بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے اور یہ کافی طویل ہے، میں بہت اختصاراً اس کو بیان کر رہا ہوں۔ حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کر آتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کے سامنے فرعون کو غرق کیا ہے، نجات دی ہے اور اتنے بڑے دشمن کو ہلاک کر دیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو اگر آسائش دی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ انہوں نے ایک بچڑے کو اپنا رب مان لیا ہے اور بچڑے کو پوجنا شروع کر دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اب وہاں پر اپنا انعام احسان ان کو یاد دلا رہے ہیں۔ تم یاد کرو جب ہم نے تمہیں تورات دی تھی اور پھر بھی تم اس کے باوجود جو ہے وہ شرک میں مبتلا ہو گئے تھے، اس کے بعد وجود ہم نے وہ شرک تمہارا معاف کر دیا تھا۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا، اور جب وَاعَدْنَا ہم نے وعدہ لیا موسیٰ کے لیے، یا موسیٰ سے ایک وعدہ کیا 40 لیلۃً 40 راتوں کا، ثم پھر اتخذتم تم نے بنا لیا العجل بچڑے کو، یعنی کہ اس کے بعد تم نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، ایک بچڑا تم نے بنا لیا اور اس کو پوجنا شروع کر دیا، من بعدہ اس کے بعد، وانتم اور تم تھے ظالمون ظلم کرنے والے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو یہاں پر وہی ظلم مراد ہے کہ تم نے بہت بڑا ظلم کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم پھر عفونا ہم نے معاف کر دیا، عنکم تم کو، پھر ہم نے تم سے درگزر کیا، تمہارا یہ جو گناہ ہے ہم نے اس کو معاف کر دیا، من بعد ذلک اس کے بعد، لعلکم تاکہ تم تشکرون شکر کرو، اللہ تعالیٰ کا شکر کرو۔ تو ان کو جو شرک میں مبتلا ہوئے تھے ان کی سزا پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی تھی کہ وہاں پر ایک اندھیرا سا چھا گیا تھا، ایک دھند سی آ گئی تھی، اور ان کے اوپر کچھ لوگ موسیٰ علیہ السلام نے مسلط کیے تھے کہ ان کی گردنیں اڑا دیں، یا ان کے اوپر یہ سزا ہوئی تھی کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کریں، اور وہ ایک دوسرے کو دیکھ نہیں رہے تھے، دھند بہت زیادہ تھی، اور اس طرح کی کیفیت اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر پیدا کر دی تھی۔ تو یہ بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے، آپ تفسیر ابن کثیر کی طرف جائیے، کسی اور تفسیر کو دیکھیے، وہاں پر انشاءاللہ آپ کو یہ واقعہ تفصیلاً مل جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔